میں اس کا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے پہلے. کون لوگ ہیں جو سونے کی پلیٹوں میں ڈنر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں سے کون کون سونے کی پلیٹوں میں ڈنر کرنا چاہتا ہے؟ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ یہاں لکھی ہے جنت, اس کو کھولیں, پڑھیں اور دیکھیں جنت کے اسکیچ. ہم جاتے ہیں نا پراپرٹی خریدنے, تو وہاں ایک ڈرائنگ بنی ہوتی ہے جس کو اسکیچ, یہ دیکھیں پلاٹ کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے, یہ جنت کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے. ادھر آ کے دیکھیں, لیں اپنا پلاٹ ادھر آ کے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں طاہر اور ہمارے ساتھ ہیں محمد اقبال بھائی. السلام علیکم سر. مقصد طاہر, تھینک یو سو مچ سر. آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے, کیونکہ مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یار طاہر جو ہے نا آپ ہمیشہ ڈراتے ہیں, مطلب کہ اقبال بھائی بھی جو ہے نا ہمیں وہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے اور غور طلب چیزیں جو ہمیں بیان کی ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ آیات ایسی ہیں جس میں ہمیں ڈرایا گیا بہت زیادہ, لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جس پہ ہمیں خوشخبری دی گئی ہے. وہ خوشخبری کون سی ہے وہ آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اور آیت نمبر ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 70. اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ. آیت نمبر 71 ہے, ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو چیز جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا, اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ کرے ہم لوگ اس جنت میں جائیں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں انشاءاللہ. پہلے تو وہی لوگوں سے ہم جیسا ہم بولتے آئے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی ہماری ویڈیوز میں ایسی بات ہوئی جو ڈرانے کی تھی, کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا. اب اس ڈر میں مومنٹم لانا بھی بہت ضروری ہے. آج چونکہ ہماری آیات تھوڑی سافٹ ہیں, خوشی کی ہیں, تو ہم اس کو بھی آج ڈسکرائب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال والوں کو خوشخبری کیسے دے رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 69 سے میں پڑھنا چاہوں گا. آپ نے 71 پڑھی تھی, میں 69 کو انکلوڈ کروں گا کیونکہ اسی کے ذریعے آپ جو ہے وہ انعام پائیں گے جو 70 اور 71 میں. اچھا صحیح. 69 میں شروع کرتے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ڈر سنانا پڑتا ہے, یعنی ہم خود بھی گناہ میں تھے. اب اللہ کا شکر, ہم چاہ رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ اب جو اب آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھیں, اور آپ لوگ بھی ہوتے تھے کہ گناہ کس سے نہیں ہوتے یار, تو کریکشن کر لیں. تو آیت نمبر 69, جو لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور فرما بردار رہے. آپ نے 71 پڑھی تھی, انعام تو آپ نے شو کر دیا, لیکن انعام پانے کے لیے کرائٹیریا آپ نے نہیں بتایا تھا. میں کرائٹیریا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ خوش تو ہم ہوں, لیکن خوشی سے پہلے افسوس بھی ہو کہ ہم تیاری کر رہے نہیں کر رہے. دیکھیں آپ, جو لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور فرما بردار رہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اور اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے. آیتوں پہ ایمان لائے, ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم اللہ کے احکامات کو پہ ایمان لے آئے. اب سننا میری بات, اب قرآن پاک ایک اور آیت یاد آ گئی کہ کیا تم اس کہنے پہ کہ ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تم اس کہنے پہ کہ ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم میں آزمائش کی جائے گی, یعنی تمہارا ایگزام ہوگا. صرف کلمہ پڑھنے میں تم جنت میں جانے والے نہیں ہو. یہ پہلی لائن یہ کہہ رہی ہے, بتاؤں کیسے؟ دیکھیں, جو ہماری آیتوں پہ ایمان لے آئے, طاہر کا بھی ایمان آ گیا, میرا بھی آ گیا, ایگزامپل دے رہا ہوں, اور فرما بردار ہو گئے, یعنی یو ایکسیپٹیڈ کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. ہاں جی اللہ کا قرآن ہے, میں بڑا چومتا ہوں, چاٹتا ہوں, رکھتا ہوں, عزت دیتا ہوں. فرما بردار ہو گئے تو یو ول گیٹ ٹو جنت. ہم آدھی چیز کو فالو کر رہے ہیں, جو عام لوگوں کا پرابلم بتاؤں. پرابلم مطلب جو آپ بھی نوٹ کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دو لوگ میں نے آپ سے ملوائے, ایک کہاں کا تھا, ایک تھا کیرلا کا, انڈیا کا, اور دوسرا تھا سینیگل, افریقہ. اور دونوں مسلمان تھے. ایک کا نام ریاض تھا اور ایک کا نام پتہ نہیں, جو مسلم تھے. تو وہ دونوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے جب ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے طاہر, تو ایمان کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ ایمان تو لے آئے زبانی کلامی, کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. فرما بردار ہو گئے تو اب آگے سنو کہ کیا ہوگا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے. ایمان لانا جو ہمارا ہے,
فرما بدار ہونا جو انفارچونیٹلی ہم کم لوگ ہیں, کم ہے, تو ہمیں فرما بدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا ہوگا تو پھر کیا؟ اب ہاں آگے دیکھیں جو وہ جب اب ہمارے مطلب کی بات آ رہی ہے, ہمارے مطلب کی بات آ رہی ہے, اللہ کرے کہ طاہر میں اور جو بھی ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں جنت میں اور ایفرٹ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کہہ رہے ہیں, بات سننا, بات ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, یعنی انہوں نے جنت کی خواہش کیوں بھی ایفرٹ بھی کی جنت کے لیے, وہ جنت میں جائیں گے. تو میں کوشش کر رہا ہوں, دعا بھی کر رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو میں طاہر ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی, اور ایک بات یہاں پہ پھر کہہ رہا ہوں, ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں عقل دی تھی, سمجھ دی تھی, میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا, اگر تم اپنی کوشش کے مطابق ایفرٹ نہیں کر رہے ہو دنیا میں, تو پھر اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں مثال دے رہا ہوں, طاہر کی اتنی پہنچ تھی کہ وہ ویڈیوز بنا کے ریکارڈنگ کر کے اپڈیٹ کر سکتا تھا, اور طاہر نے نہیں. کہ اللہ پوچھے گا کیوں تو نے اس جو میں نے تجھے طاقت دی تھی, اتنی سمجھ دی تھی, اس کے مطابق تو نے کیوں میرے دین کے لیے کام نہیں کیا. یہی پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آ جائے کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کی ہدایت کے لیے چنے گئے ہو. تو میرا مقصد اتنا تھا پوری بات کو لانے کا کہ آپ خود بھی پہلے عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ آپ کا صرف عمل کرنا کافی نہیں. تو اب انعام دیکھ لیں کیا ہے. ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں, یہ جو میاں اور بیوی ہیں, اب یہ مت سمجھیں کہ بیوی اچھا اعمال کر رہی ہے تو میاں بھی جنت میں چلا جائے گا, یا میاں اچھا اعمال کر رہا ہے تو بیوی بھی چلی جائے گی. یہ پہلے ذہن میں رکھنا ہے بات. اگر آپ اور آپ کی فیملی میں سے تمہارے بچے یا بیوی جو بھی ہیں, اسی طرح میرے ساتھ بھی, اگر میں بھی نیک اعمال کرتا ہوں, میں جنت کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ دونوں جنت میں جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ. دونوں کوالیفائی کرتے ہیں, اگر دونوں کوالیفائی کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. اگر صرف آپ کا, جیسے آپ ریفرنس دیکھ لو نا, نوح علیہ السلام کتنا بڑا ریفرنس یار. جب آپ کو بولا نا آپ بیٹے کو بھی نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں نہیں تھا, بیوی کو بھی نہیں لا سکتے, ایمان لانے والوں میں نہیں تھی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انعام تبھی ملے گا کہ وہ بھی کوشش کر رہی ہو, بیوی بھی اور میاں بھی کر رہا ہو, اور بیٹا بھی یا بچہ اولاد بھی بیٹی جو بھی ہے سب کر رہے ہوں اور سب کوالیفائی کرتے ہیں, تو پھر ایک ایز این جوڑے کی صورت میں آپ سب جنت میں جاؤ گے. انڈرسٹوڈ رائٹ؟ میں صحیح سے بتا دیا نا. تو آپ سب کو اپنی اپنی ایفرٹ کرنی ہے, جو کرے گا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم اور تمہاری بیویاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو حساب دینا پڑے گا, ہر جان کو حساب. ایک اور جگہ فرمایا کہ کوئی مرد ہو یا عورت جو اچھا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. مرد عورت کا نام لے لیا باقاعدہ. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے, تم اور تمہاری بیویاں عزت ہوتا ہے. آپ میں عزت و احترام بول دوں, یعنی آپ سوچو ذرا اللہ کیسے عزت سے انٹر کرے گا, جس کو ہم کہتے ہیں ریسیپشن میں ملے گا آپ کو. سبحان اللہ. جیسے نہیں مثال دے رہا ہوں, آپ دیکھیں نا کوئی وی آئی پی آتا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہوتا ہے, لوگ پھول کی پتیاں لے کے کھڑے ہوئے, 25 لوگ گلدستے لے کے کھڑے ہوئے, وہ آتا ہے, پھر بینڈ بجتا ہے, وہ جو کیا توپوں کی سلامی ہوتی ہے. میں وی آئی پی کی ویلکم. تو اللہ کہہ رہے عزت اور احترام, اور اس کی تعریف کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ. آپ ذرا بنائیں پورا امیجن. آج ہم جنت کی بات کر رہے ہیں تو ذرا ذائچہ بنائیں, کیا خوبصورتی ہوگی وہ. سبحان اللہ. جو دوزخ کا عذاب تو ہم نے ڈسکس کیا, جنت کی خوبصورتی دیکھیں کیسا ویلکم ہو رہا ہوگا. طاہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, ایک جہنم والے ایک جنت والے. اور جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے, مجھے یاد آ گیا, فرشتے کہیں گے عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہو. تم نے جو دنیا میں ایفرٹس کی تھی اس کے بدلے میں تمہیں اللہ نے جنت دیتی ہے پرماننٹ رہنے کے لیے. اب اس کی مزید تھوڑی آگے بات کروں, دیکھیں ذرا بحث میں داخل ہو گئے, دیکھیں آگے کی بات, بڑی زبردست بات ہے. میں اس کا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے پہلے. کون لوگ ہیں جو سونے کی پلیٹوں میں ڈنر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میں سے کون سونے کی پلیٹوں میں ڈنر کرنا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے میں کرنا چاہتا ہوں. وہ میں نے کوالیفیکیشن بتا دی, اب اللہ بتا رہے ہیں جنت میں کیا ہوگا. ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا کہ جو جس چیز میں تمہیں فوڈ, کھانا, فروٹ, دور چلے گا, بٹر, سبحان اللہ, ایسا انوائرمنٹ ہوگا, سونے کے پیالے ہوں گے. طاہر اب سوچو یار جنت کیا ہوگی, ایک سیکنڈ کے لیے گم ہو جاتا ہے بندہ. سونے کی انگوٹھی لینے جو اتنے خرچے, انگوٹھی کے لیے ہم کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سونے کی پرچوں, پیالیوں میں, پلیٹوں میں, چمچوں میں, ڈونگے جس کو ہم بولتے ہیں, جو بھی ہنڈیاں ہیں وہ سب سونے کی. آپ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوگے پورا دسترخوان سونے کا لگا ہوا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا چاہیے تھا آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بولا کہ جو میرے آرڈرز ہیں اس کو فالو کرو. یہ بھی نہیں اللہ نے ہمارا گلا پکڑ لیا دنیا میں, ایسا نہیں ہے. حرام چیزوں سے بچو بس, اللہ نے یہی کہا ہے نا. اور میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ مجھ سے آپ شیئر کروانا, جس شراب سے اللہ نے اس دنیا میں منع کیا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کرے میں وہاں دوں گا. نہر ہے پوری شہر شراب کی, نہاؤ اس میں, پینا دور کی بات, نہاؤ جا کے, ڈبکی لگاؤ, نہر نل میں نہیں آ رہی, نہر ہے اس کے نیچے, اور ایسی نہر جو ادرک کی آمیزش کی ہوگی, جس کے پینے سے آپ کی نہ تو سر درد کرے گا نہ عقلیں ظاہر ہوگی. عقلیں وہی ہو گیا, یعنی بیوقوفیاں نہیں کرو گے آپ, یعنی آپ بہک جاتے ہو نا, بہکو گے. خیر, تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے سونے کی پچھوں پیالیوں کا دور چلے گا. طاہر میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں, اللہ سے دعا کرتے ہیں یار کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, ایک تو ہم اس میں قائم و دائم رکھ مرتے دم تک. ہم جب مرے تو ایمان کے ساتھ انہی جو تیرے آرڈرز ہیں اللہ, اس کے مطابق ایمان پہ مرے, اور اللہ پھر مرنے کے بعد ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں رکھنا, آگے بڑھنے والوں میں رکھنا, اور جنت میں داخل کرنا. آمین ثم آمین. اچھا, اب اگلے لفظ پڑھیں, وہ جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا. جو آنکھوں, دو لفظ, دو باتیں ہیں اس میں. جو جی چاہے, وٹ ایور یو وانٹ, وٹ ایور جو دل میں آئے گا وہ, وٹ ایور یو وانٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد ہے ہم کسی مال میں جاتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ کو جناب کپڑے مل رہے ہیں, جوتے وہاں نہیں مل رہے, جوتے کے لیے الگ مال میں جاؤ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. سبزی مل رہی ہے, فروٹ نہیں مل رہا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. یا ایک چیز پڑی ہے, ایک کے لیے الگ جاؤ. یا وہاں پہ آپ کو پلاسٹک کی کراکری نہیں مل رہی, کوئی بھی. یہ ایسا مال ہوگا, مال مطلب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فری اور وٹ ایور یو وانٹ. یعنی آپ سوچو, اللہ کو پتہ ہے, تم سوچو گے بھی کیا, میں پہلے سے ریڈی کر دوں گا وہاں. جی مطلب جو آپ کا دل چاہے وہ ہوگا, اور وہ جو مطلب ہر چیز ہوگی. اور ہر چیز میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, یہ مال نہ سمجھو, آپ مال سے لے کے گاڑیوں کے شو روم میں چلے جاؤ, بنگلے, پراپرٹی, ہر چیز وہاں تمہیں مل جائے گی. تمہیں یہی چاہیے نا بھائی. اللہ نے اسی لیے پہلے بیان کیا کہ ان کو بڑے بڑے محل, اونچے اونچے محلوں میں بیٹھے ہوں گے. آپ سورہ رحمان میں سنتے ہیں, تکیوں پہ تختے لگائے. یہ دو باتوں کا مقصد پتہ کیا تھا؟ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کام کاج نہ کرنا پڑے, آرام طلب ہے, رائٹ. میں مثال دے رہا ہوں, طاہر آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ درہم تمہارے اکاؤنٹ میں آ جایا کرے, تم کام کرنا چاہو گے؟ صبح اٹھ کے کام کرنا چاہو گے؟ آرام کرو گے نا. یہ آرام طلب ہے نا انسان. عورتوں میں بھی ایسے, مردوں میں بھی ایسا ہے. مردوں کی نیچر میں بتا رہا ہوں. اور مرد کیا چاہتا ہے, یار میرا بڑا سا گھر ہو, بڑا مہنگا عالیشان گھر ہو, ایسے اور بڑا بزنس ہو. اللہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے گھر دے دوں گا, جس چیز کی تم خواہش دنیا میں مر کے کر رہے ہو پہلے دے دوں گا. آرام چاہیے, گاؤں تکیوں پہ, اطلس کی تکیوں پہ تکیا لگائے, اطلس کی تکیوں میں بیٹھے ہوں گے, آرام کر رہے ہوں گے. جو جی چاہے گا. اور دوسری بات, اب آپ جاتے ہو شادیوں میں, کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں, کھانے کے جیسے آرڈر ہوتے ہیں, دیکھو نا لوگ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کی نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں, کیا پاکستانی, کیا عرب کے لوگ, کیا باہر کے لوگ, کیا گورے چند ایک پڑھے لکھے جو ہے, ہم میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, باقی سارے ایسے ہی ہیں. کیا ہے دیکھیں, ان پہ سونے کی پرچوں کا دور چلے گا, جس کو ہم کھانے پینے کے لیے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سونے کی پرچوں بھی تمہیں دوں گا, سرو کروں گا آپ کو. ایک جگہ یہی بولا نا, ایک ویٹر ہوں گے, نوجوان, بھرپور نوجوان بھی یاد رکھو, نوجوان نہیں, بھرپور نوجوان, یعنی کہتے ہیں جس کو آپ کہہ لو ینگ اور فٹ بندہ. 25 مجھے جو لگتا ہے یہ 18 سے 22 سال, یہ بھرپور ینگ ہوتا ہے. بھرپور یعنی آپ 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا نا, تو کیا ایج ہوتی ہے. اب ہم لوگ تو خیر فارمی خوراکیں کھانے والے لوگ ہیں نا, بھرپور جوان نہ جانے گا. خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور جو آنکھوں کو اچھا لگے. اب یہ بھی ذہن میں رکھو بات, یہ بات بالکل ویسی ہی ہو گئی. آپ دنیا میں دیکھتے ہو تو کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی, کچھ بھلی نہیں لگتی. یہ بھی ذہن میں رکھو. اللہ نے کیسا انوائرمنٹ بنایا ہوگا کہ ہر چیز آنکھوں کو بھی اچھی لگے گی. یعنی کچھ بھدا نہیں ہوگا وہاں پہ, برا نہیں ہوگا, اگلی نہیں ہوگا. دیکھو یار, میں پھر کہتا ہوں یار, افسوس رہتا ہے اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا, ان چیزوں کی لالچ آ جاتی ہے. لالچ آ جاتی ہے, بالکل ایسے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں, جو ایمان لائے, جو عمل صالح ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو میری آیتوں کو فالو کرتے ہیں, ان کو خوشخبری سنا دو. اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے. آئے ہائے ہائے, پرماننٹ ویزا لگ جائے گا اور ہمیشہ سونے کے پیالے, وٹ ایور. جنت کا گرین کارڈ تمہیں ملے گا طاہر, اور پاسپورٹ بھی مل جائے گا. ہم گرین کارڈ پاسپورٹ کے لیے پریشان رہتے ہیں یار, امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے, یو کے کا مل جائے, فلاں کنٹری کا مل جائے, فلاں کنٹری کا. وہاں تمہیں جنت کا پاسپورٹ ملے گا, آئی ڈی کارڈ بناؤ گا, گرین کارڈ تمہارا, پرماننٹ ریزیڈنٹ. راشن بھی تمہیں اسی کارڈ میں ملے گا. راشن سمجھ رہے نا, میں دنیا کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ہم سمجھیں. اور پھر وٹ ایور یو وانٹ ہے, کافی ہے آج کے لیے. لیکن آپ سمجھ گئے جنت کیا چیز ہوگی یار. میں کہتا ہوں
یار میں نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ یہاں لکھی ہے جنت, اس کو کھولیں پڑھیں اور دیکھیں جنت کے اسکیچ. ہم جاتے ہیں نا پراپرٹی خریدنے, تو وہاں ایک ڈرائنگ بنی ہوتی ہے جس کو اسکیچ, جی یہ دیکھیں پلاٹ کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے, یہ جنت کی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے, ادھر آ کے دیکھیں, لیں اپنا پلاٹ ادھر آ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جتنی تعریف کی جائے اللہ کی اتنی کم ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوں گے, جو ہمارے دل چاہے گا, جو ہمارا وہ وہاں پہ موجود ہوگا, اور وہ بھی ہمیشہ کا. اللہ کہتے ہیں اہل جنت ہمیشہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ. اہل جنت جو ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. تاکہ پھر ایک دفعہ دعا, ہاتھ اٹھائیں, اے اللہ ہم تیرے دین کو پھیلانے کی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ان ویڈیوز کا مقصد کوئی ہمارے فالوور بنانا, یہ تو بھی جانتا ہے اللہ, ہمارے دل سے نہیں ہے. ہم تیرے دین کو, جو قرآن تو نے پہلے پیغمبروں کے ذریعے پھیلایا, ہم چاہ رہے ہیں وہ انہیں نے جو اللہ نے ہماری رسپانسبلٹی رکھی کہ تم پھیلاؤ. اے اللہ ہم تیرا قرآن پھیلا رہے ہیں, ہم تیری قرآن کی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. کئی غلطی ہو رہی ہے کچھ بولنے میں, کہنے میں, اس کے لیے معاف فرمانا. ہمارا مقصد, ہمارا انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کریں, ہو رہا ہے اس کے لیے معاف فرمانا. اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں نیک اعمال کرنے والا, تیرے قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا, اور اللہ تعالیٰ موت بھی اس کے مطابق دینا. اور اللہ پھر دعا ہے کہ جب ہم مر کے زندہ ہوں قیامت والے دن, اس دن ہمارا نامہ مال ہمارے سیدھے پہ دینا اور ہمیں آگے بڑھنے والوں میں رکھنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ویورس. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.